عزیز طلبہ، SSP کے اس سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو لفظوں کی مختلف شکلوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں؟ یعنی ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں۔ جملوں کے مطابق الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آئیے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جملوں میں لفظ ایمان کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہاں پر لفظ ایمان استعمال کیا گیا ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے۔ یہ دکاندار ایماندار ہے۔ اس جملے میں اگر ہم کہیں گے یہ دکاندار ایمان ہے تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ لہذا جملے کے مطابق کہنا چاہیے یہ دکاندار ایماندار ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ ایماندار یا ایمانداری؟ جملہ غور سے دیکھیے اور پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کیا کہیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایماندار دنیا بھر میں مشہور ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری دنیا بھر میں مشہور ہے؟ یہاں جملے کے مطابق صحیح جواب ہے ایمانداری۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جملے کے مطابق لفظ ایمان کی شکل بدلتی ہے۔ ایمان سے ایماندار اور ایمانداری۔ صحیح جواب لکھنے کے لیے جملے کئی بار پڑھنا چاہیے۔ لفظ ایمان سے بے ایمان، بے ایمانی بھی بنتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیے۔ شعیب ہے۔ بریکٹ میں ایمان دیا گیا ہے۔ لفظ ایمان سے لفظ کی کون سی شکل بنائیں گے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں شعیب ایماندار ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ اور ایمان سے ہی ہم اور کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں شعیب بے ایمان ہے؟ جی ہاں، اس جملے کے مطابق دونوں جواب صحیح ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں شعیب ایماندار ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں شعیب بے ایمان ہے۔ سابقے اور لاحقے ملانے سے بھی لفظ کی شکل بدلتی ہے، جیسے ایماندار لاحقہ ہے اور بے ایمان سابقہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا لفظ ایمان سے کتنے الفاظ بنے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کون سا لفظ کس جملے کے لیے مناسب ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جملے غور سے پڑھنا چاہیے۔ اب لفظ ضرورت پر غور کیجیے۔ اسلم کو اس کتاب کی ضرورت ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اسلم کو اس کتاب کی ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ جملے کے مطابق ضروری صحیح جواب نہیں ہے۔ صحیح جواب ہے ضرورت۔ اب دوسرے جملے کو دیکھیے۔ اچھی صحت کے لیے متوازن غذا ہے۔ کیا کہیں گے؟
ضرورت یا ضروری؟ جی ہاں، جملے کے مطابق ضروری صحیح جواب ہے۔ اچھی صحت کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ دادی نے آدمی کو کھانا کھلایا۔ آپ ان جوابوں پر غور کیجیے۔ ضروری، ضرورت مند یا ضرورت؟ صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ضرورت مند۔ لفظ ضرورت کے ساتھ لاحقہ مند لگانے سے ایک نیا لفظ بن گیا، ضرورت مند۔ جملے کے مطابق ضرورت مند صحیح جواب ہے۔ ابھی ہم نے لفظ ضرورت سے جملوں کی مثالیں دیکھیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جملے کے مطابق کیسے لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ضرورت کی شکل بدل جاتی ہے۔ اب آئیے لفظ شرم کی مختلف شکلوں پر نظر دہراتے ہیں۔ شرم کے مارے فضا نے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے شرمیلی کے مارے فضا نے اپنا چہرہ چھپا دیا، یہ غلط ہوگا۔ یہ جملہ دیکھیے، لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا۔ بریکٹ میں لفظ شرم دیا گیا ہے۔ شرم سے کیا لفظ بنے گا؟ جملہ دوبارہ پڑھیے اور جواب سوچیے۔ کیا ہم کہیں گے شرمندہ لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا، یا ہم کہیں گے شرم لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا؟ جی ہاں، شرمندہ اور شرم دونوں غلط ہیں۔ صحیح جواب ہے شرمیلی۔ شرمیلی لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا۔ اب اس جملے کو دیکھیے۔ انسان کو کبھی بے شرمی کی حد نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں ہم نے سابقہ بے لگا کر لفظ شرم کی شکل بدل دی، بے شرمی۔ اب لفظ شرم کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ امتحان میں فیل ہونے پر فرحین بہت شرمندہ ہوئی۔ استاد کے ڈانٹنے پر فیضل کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ چوری کرنا ایک بہت شرمناک حرکت ہے۔ ان جملوں میں لفظ شرم، شرمیلی، بے شرمی، شرمندہ، شرمندگی اور شرمناک پر غور کیجیے۔ عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ لفظ شرم کی کئی شکلیں ہیں۔ ہم جملے کے مطابق اسے اسم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے شرم، بے شرمی، شرمندگی، یا پھر صفت کے طور پر لکھ سکتے ہیں، جیسے شرمیلی، بے شرم اور شرمناک۔ چلیے کچھ اور جملوں کو دیکھتے ہیں۔ اب لفظ سمجھ کو دیکھتے ہیں۔ اس لفظ کی شکل جملے کے مطابق کیسے بدلتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حلیمہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی میں کیا پہنے۔
عادل بڑا ناسمجھ لڑکا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عادل بڑا سمجھدار لڑکا ہے۔ امبر ایک سمجھدار لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہے۔ سمجھداری سے کام لے کر اس نے اپنی کمپنی کو بچا لیا۔ ان جملوں میں لفظ سمجھ، ناسمجھ، سمجھدار اور سمجھداری پر غور کیجیے۔ اس قسم کے کئی الفاظ مل جائیں گے، جیسے دوست سے، دوستی یا دوستانہ، قیمت سے، قیمتی، آسمان سے، آسمانی، زمین سے، زمیندار یا زمینداری، کھیت سے، کھیتی یا کھیتی باڑی، مزدور سے، مزدوری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ گناہ کی شکل جملے کے مطابق کیسے بدلتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھیے۔ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بے گناہ عورت آزاد ہونے پر باغ باغ ہوئی۔ یہاں پر سابقہ بے لگانے سے لفظ گناہ کی شکل بے گناہ میں بدل جاتی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے۔ وکیل نے اس کی بے گناہی ثابت کر دی۔ جملے کے مطابق لفظ بے گناہ کی شکل بے گناہی میں بدل جاتی ہے۔ آدمی نے اپنا جرم قبول کیا۔ بریکٹ میں لفظ گناہ دیا گیا ہے۔ گناہ سے کیا لفظ بنے گا؟ پہلے جملہ پڑھیے۔ آدمی نے اپنا جرم قبول کیا۔ جی ہاں، گنہگار آدمی نے اپنا جرم قبول کیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر لفظ گناہ کی مختلف شکلیں سامنے آئی ہیں۔ جملے کے مطابق لفظ کی شکل بدل جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے الفاظ ہیں جن کی شکلیں بدلتی ہیں۔ لفظ کی شکل کیسے بدلتی ہے، اس کے لیے جملہ غور سے پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لفظوں میں ای لگا کر دوسرا لفظ بنایا جاتا ہے، جیسے دوست سے دوستی، محنت سے محنتی، مزدور سے مزدوری، تعلیم سے تعلیمی، کھیت سے کھیتی، سماج سے سماجی، ثقافت سے ثقافتی، اور علم سے علمی۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی ہم ای لگا کر لفظ کی شکل بدلتے ہیں۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اونچا سے اونچائی،
لمبا سے لمبائی. اچھا سے اچھائی. برا برائی. اسی طرح ہم گی ملا کر لفظ کی نئی شکل بناتے ہیں، جیسے تازہ تازگی، زندہ زندگی، آلودہ آلودگی، شرمندہ شرمندگی، بندہ بندگی. یاد رکھیے کہ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کی شکل بالکل بدل جاتی ہے، جیسے مشہور، شہرت، باغ، باغبان، اور اس سے باغبانی بھی بنتا ہے. بچہ، بچپن، شوق، شوقین، باغی، بغاوت. عزیز طلباء، ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کی صحیح شکل کیا ہوگی؟ اس کے لیے جملہ غور سے پڑھنا چاہیے اور کتب بینی بھی ضروری ہے. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو لفظ کا استعمال کرنا آئے گا. امید ہے کہ لفظوں کی صحیح شکل پر ہمارے اس سبق کو آپ SSP کے ویب سائٹ پر دوبارہ دیکھیں گے. اب اجازت. اللہ نگہبان.